بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت یونس کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں پیغمبر خدا یونس علیہ السلام کے مکمل حالات زندگی تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے۔ آپ کی قوم بت پرست تھی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے آپ وہاں سے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر ہی سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھ رہی تھی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہوا، یہ ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔
बहरहाल आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाल दिया जाए। लेकिन कुरानदाजी में भी आप ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुरानदाजी की गई और हर मर्तबा आप ही का नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरह साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरानदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरानदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आपको अपने पेट में जगह दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रहती। बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आपको बिल्कुल सही सालम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल ना रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आपके लिए राहत का सबब बन गया। नीस एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आ खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। तफसीर इब्ने जरीर में हजरत साद बिन मालिक से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए बार बार सुना, अल्लाह को उस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमाते हैं, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। फिर यूनुस ने अपने रब को तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत साद से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज़रत यूनुस की दुआ के साथ दुआ की दुआ जरूर कबूल होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दीनवी जिंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको दीनवी फवायद से बहरामंद रखा। शाह अब्दुल कादिर नूरुल्लाह मरकदा फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वफात उसी शहर में हुई जिसकी जानिब वो मबूस फरमाए गए, यानी नैनवा में, और वहीं उनकी कब्र मौजूद है। ज्यादातर मुफक्किरीन नाज़रीन कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नैनवा वापस तशरीफ ले गए थे और उन्होंने अपनी कौम के साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारी। लिहाजा करीन सवाब यही मालूम होता है कि उनका इंतकाल नैनवा ही में हुआ और वहीं पर उनकी कब्र मुबारक मौजूद होगी, जो कि नैनवा की तबाही के बाद नामालूम हो चुकी है। वल्लाह आलम। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।